اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پیش کی تھی، ایک حدیث پوری بیان کی تھی اور ایک حدیث کا تھوڑا سا حصہ بیان کیا تھا۔ جو حدیث پوری بیان کی تھی اس کا مطلب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مرد کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا تو سارے کا سارا ہی معاملہ بھلائی ہے، بہتر ہی بہتر ہے اس کا ہر معاملہ۔ کیوں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر مسلمان کو، مومن کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر مسلمان کو کوئی غم، پریشانی، مصیبت آتی ہے تو اس پہ وہ صبر کر لیتا ہے، اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو زندگی انہی دو چیزوں میں گھری ہوئی ہے، یا تو خوشی آتی ہے یا غم آتا ہے۔ تو مومن اس شان سے زندگی گزارتا ہے کہ جب خوشی آتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور جب بلا و مصیبت پہ گرفتار ہوتا ہے تو پھر وہ صبر کر لیتا ہے۔ تو سرکار فرماتے اس کے تو دونوں ہی معاملے اس کے لیے بہتر ہیں، خوشی کا معاملہ بھی اس کے لیے بہتر ہے اور غم کا معاملہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور جو کل دوسری حدیث میں نے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پیارا ہے، کیونکہ جس کے جسم میں طاقت ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ عبادت کرنے کی طاقت رکھتا ہے جس کے جسم میں طاقت نہیں ہوتی۔ اور سرکار نے فرمایا وفی کل خیر، ہر چیز میں بھلائی ہے۔ اس کا مطلب کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر چیز کو آپ اپنی اچھی نیت کے ذریعے عبادت بنا سکتے ہیں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، یہ بھی عبادت بن سکتا ہے، پیٹ آپ کا بھرے گا لیکن عبادت بھی بن جائے گا۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا شروع کریں، داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا شروع کریں۔ کل میں نے ایک حدیث آپ کو بتائی کہ آپ نمک چاٹ لیں کھانے سے پہلے، تھوڑا سا کھانا کھاتے وقت وقفہ در وقفہ آپ الحمدللہ ماشاءاللہ کہتے رہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو اچھی طرح صاف کریں، انگلیوں کو صاف کریں، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر کریں، اللہ راضی بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ رزق میں برکتیں بھی اترنے لگیں گی، اور یہ کھانا عبادت بھی بن جائے گا، ہے نا؟ تو ہر چیز میں بھلائی ہے، ہر جائز کام میں آپ اچھی نیت کر لیں تو وہ جائز کام آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اور دوسرا جملہ تھا سرکار کا، ایک ایک جملہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، احرص علی ما ینفعک، جو چیزیں تمہیں تمہارے دین میں فائدہ دیں، تمہارے لیے نفع بخش ہوں، دین کے معاملے میں تمہارے لیے فائدے مند ہوں، تم ان کے حریص بن جاؤ، ان کے لالچی بن جاؤ، ان کا شوق اپنے دل میں پیدا کرو۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، ایک ہے دنیاوی چیزیں، مال دولت، گھر گاڑی بنگلہ، یہ چیزیں، اور ایک ہے آخرت کی چیزیں، ثواب، نماز، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، ایک ہے یہ چیزیں۔ دنیاوی چیزوں میں لالچ بری چیز ہے،
لیکن دینی چیزوں میں لالچ کرنا، اس کا شوق پیدا کرنا، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کے شوقین بن جائیں، آپ نمازوں کے شوقین بن جائیں، آپ اللہ کے ذکر کے شوقین بن جائیں، یہ بہت اچھی عادت ہے۔ اور اگر آپ اپنے دل میں مال کا لالچ پیدا کر لیں، دنیاوی جاہ و جلال کا لالچ پیدا کر لیں، یہ بہت بری عادت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جو چیزیں تمہارے دین میں تمہارے لیے نفع بخش ہوں، تم ان کے حریص بن جاؤ، ان کے شوقین بن جاؤ، کیونکہ قرآن شریف میں بھی ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت کرو، خوب خوب نیکیوں کی طرف قدم بڑھاؤ۔ اور دنیاوی معاملے میں تھوڑے پہ صبر کرنا اچھی بات ہے، اور دینی معاملے میں زیادہ کی فکر کرنا اچھی بات ہے۔ دینی معاملے میں کسی سٹیج پہ جا کے بس نہیں کرنا چاہیے کہ آپ پہلے 3 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اب 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے، تو آپ سوچیں کہ بس اب ہم یہی رکے رہیں اور اس کے آگے اور کچھ نہ کریں۔ اگر 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے تو پھر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اگر قرآن شریف پڑھے لکھے ہیں تو ہر نماز کے بعد 2-4 رکوع پاؤ پارا قرآن شریف بھی پڑھیں، اور اگر قرآن شریف پڑھے لکھے نہیں ہیں تو قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اللہ کا ذکر کریں۔ مسجد میں کریں یا گھر پہ جا کے کریں یا اپنی دکان پہ مکان پہ بیٹھ کے کریں۔ اور اگر آپ یہ کام بھی کرنے لگے تو پھر اسی پہ بس نہیں کرنا ہے، پھر آپ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت نفلی نمازیں الگ سے پڑھیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرض نماز کے بعد پہلے تو مفہوم یہ ہے کہ میرے بارگاہ میں سب سے عزیز فرض نماز ہے، اور اس کے بعد بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ بندہ فرض نماز پڑھتا ہے، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ نفل پڑھ پڑھ کے نفلی نماز پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں جو اللہ کا محبوب بن جائے ہے تو پھر وہ پوری کائنات کا محبوب بن جاتا ہے، پھر شیر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، حتیٰ صرت سمعہ الذی یسمع بہا، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ چھوتا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس جملے پہ غور کریں آپ، اللہ فرماتا اگر وہ مجھ سے پھر کچھ بھی مانگتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، تو میں اسے ضرور ضرور عطا کرتا ہوں، ضرور ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو ہمیں کسی لیول پہ جا کے کسی اسٹیج پر جا کر رکنا نہیں ہے، بلکہ اگر پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز پڑھنا شروع کریں، نماز فرض پڑھنا شروع کر دی تو اس کے بعد میں نمازوں کے بعد قرآن کی تلاوت کریں تھوڑی بہت، پھر اس کے بعد میں اگر یہ بھی کرنے لگے تو پھر ہم نفلی نمازیں پڑھیں، اور یہ بھی کرنے لگے تو پھر ہم تہجد کی نماز پڑھیں، یہ بھی کرنے لگے
تو پھر صبح کو ٹائم نکال کے چاشت اور اشراق کی نماز پڑھیں، یہ بھی کرنے لگے تو مغرب کی نماز پڑھ کے اوابین کی نماز پڑھیں، یہ بھی کرنے لگے تو قرآن کی تلاوت کو اور زیادہ بڑھا دیں، یہ بھی کرنے لگے تو چن چن کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے لگے۔ ہاں جی، دیکھیے حضرت نے جب بیان کیا تو میں جو ہے آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ، بس ایک حدیث سن لیں اس تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے، انسان کے اندر 360 جوڑ ہیں۔ کتنے؟ پوری باڈی میں کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ۔ سرکار فرماتے ہیں جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پہ ایک صدقہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا بولیے؟ ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ کرنا واجب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا جو امتی بھی اشراق کی نماز ادا کر لیتا ہے تو یہ نماز اس کے 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ بن جاتی ہے اور کفارہ بن جاتی ہے نا۔ اور یہ ایک حدیث ابھی میں نے آپ حضرات کو سنائی، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ اس کی فضیلت ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی بالتفصیل بیان آئے گا، حدیث کی روشنی میں پھر بیان کروں گا۔ تو جی میں کیا عرض کر رہا تھا کہ آپ جو ہے مطلب ہمیں کسی اسٹیج پہ جا کے بس نہیں کرنا ہے کہ ہم، اور نہ اپنے دل میں یہ شوق پیدا کرنا کہ بھئی ہم بہت نیک بن گئے، اب تو ہم تہجد بھی پڑھنے لگے، اب تو ہم چاشت و اشراق بھی پڑھنے لگے، اس سے تو ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ ہے اپنے آپ کو عاجز بنانا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں احرص علی ما ینفعک، ان چیزوں کا شوق پیدا کرو اپنے دل میں جو تمہیں فائدہ دیں، دینی فائدہ دیں۔ اور پھر آگے سنیے وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اور ہر حال میں اللہ سے مدد چاہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ کیوں؟ ہمارے قدم قدم پہ، لمحہ بلمحہ ہمیں سنبھالنے والا، ہمارے قدموں میں چلنے کی طاقت دینے والا، ہمارے دماغ میں سوچنے کی قوت دینے والا، ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی روشنی دینے والا، ہمارے دل میں خیالات کا جذبہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ اور اسی اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو مجھ سے تم اس طرح سے دعا مانگا کرو، میری اس طرح سے تعریف کیا کرو، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربانیاں کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، جو روزے جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اے میرے بندو اس طرح سے میرے سامنے گڑ گڑایا کرو، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس طرح سے دعا کیا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے، ہمیں ان کا راستہ مت چلا، غیر المغضوب علیہم جن پہ تیرا غضب ہوا ہے، اور ان کا راستہ ہی مت چلا جو تیرے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں ڈھنگ سکھایا ہے اپنے آپ سے مانگنے کا۔ اللہ کے رسول بھی ہمیں تلقین فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، اے میرے امتیوں، میرے غلاموں، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، ہر حال میں اللہ ہی سے مانگو، ہے نا۔ اب یہاں کچھ بدعقیدے جو ہے یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، ایسے کہہ دیا المدد یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی نے تو فرمایا ہے کہ اللہ ہی سے مانگو، اور یہ جو ہے رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں تو یہ شرک ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے کر کے بات بات پہ شرک اور کفر کی باتیں کرتے ہیں. لیکن سنیے، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حقیقت میں سب کچھ دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو جتنے اختیار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہ سب کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں. تو رسول پاک سے مانگنا بھی تو حقیقت میں اللہ ہی سے مانگنا ہوا، کیونکہ رسول پاک اپنی طرف سے کچھ نہیں دے رہے، وہ بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہی دے رہے ہیں، ہے نا؟ وہ کس کا دیا ہوا دے رہے؟ اللہ کا دیا ہوا دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے اپنے حضرت مولانا غلام سرور صاحب کے پاس کوئی چیز رکھ دی کہ اس چیز کو آپ کو بانٹنا ہے. اب یہ سب لوگوں میں آپ میں تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے وہ چیز حقیقت میں ہے کس کی؟ میری ہے نا، میں نے دی ہے انہیں بانٹنے کے لیے، تو یہ تو ذریعہ بنے نا بانٹنے کا. حقیقت میں تو میں ہی بانٹ رہا ہوں کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی حقیقت میں سب کچھ کرنے والا اللہ پاک ہے، سب کی مدد کرنے والا حقیقت میں اللہ ہے. اگر رسول پاک کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کے اختیار دینے سے کرتے ہیں، ہے نا؟ تو رسول پاک سے مدد مانگنا یہ حقیقت میں اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. اس لیے ایسے کسی بھی بدعقیدے کے چکر میں نہیں آنا ہے جو اس طرح کی خرافات کر کے آپ کے عقیدے کو خراب کرے. اگر کسی ایسے آدمی سے آپ کی ملاقات ہو تو چونکہ آپ کو قرآن و حدیث کا اتنا علم نہیں ہے، اس لیے آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں، آپ فوراً کسی صحیح عالم دین سے رابطہ کریں، وہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے گا اور آپ کی صحیح رہنمائی کرے گا. کیونکہ قرآن شریف میں بھی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں کوئی چیز نہیں آتی ہے، اگر کوئی چیز تم نہیں جانتے ہو تو تم علم والوں سے پوچھ لیا کرو، ہے نا؟ پوچھنا چاہیے، جب ضرورت پڑے تو ہمیں پوچھنا بھی چاہیے. اچھا، تو سرکار نے فرمایا وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اور اللہ ہی سے مدد مانگو، وَلَا تَعْجِزْ، اور عاجز مت بنو، ان اصابک شیء، اور اگر تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے، فلا تقل لو انی فعلت کان کذا و کذا، تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. یہ سرکار کا فرمان ہے. اگر تمہارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، تمہیں تمہارے کاروبار میں گھاٹا ہو جائے، تو تم یہ اگر مگر مت کرو. یہ مت کہو کہ اگر فلاں چیز اس ٹائم خرید لی ہوتی تو 2 لاکھ کم جاتے، اگر اس مریض کو ہم دلی لے گئے ہوتے تو یہ بچ جاتا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کسی کا انتقال ہو گیا، بولے اگر تم اسے جو ہے بریلی لے جاتے نا تو ٹھیک ہو جاتا، یہ مرتا نہیں. ارے بھائی، جب اللہ تعالیٰ نے اس کی موت جس وقت مقدر فرما دی ہے اسے تو اس وقت مرنا ہی ہے. دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر حکیم اسے بچا نہیں سکتا ہے. تو اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ اگر مگر نہیں کرنا چاہیے کہ اگر اسے آپ جو ہے دلی لے جاتے، اگر آپ اسے فلاں ڈاکٹر کو دکھا لیتے تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ اللہ نے جو اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ تو ضرور ہونا ہے. سنیے، تو یہ بات میری سمجھ گئے آپ؟ اگر ہے نا یہ، لیکن دنیاوی چیزوں میں یہ اگر مگر ناجائز ہے، اور دینی کاموں میں اگر کرنا، گزری ہوئی چیزوں پہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا تو اس پہ افسوس ظاہر کرنا یہ عبادت بھی ہے. اپنی غلطیوں پہ ندامت کا احساس کرنا، شرمندگی کا احساس کرنا، یہ عبادت بن جاتا ہے. آپ کہتے کاش میں نے نمازیں نہیں چھوڑی ہوتی، اپنی جوانی میں عبادت کی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. کاش مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹنے والی مٹی بنا دیا ہوتا تو میرا کیا. ایسی تمنائیں کرنا
ہے نا، یہ عبادت ہے نا. وہ ایک نعت پڑھتے ہیں نہیں، یہ امان بھائی پڑھتے ہیں، ادھیڑ کر میری چمڑی اے خالق اکبر، نبی کے پاؤں کا جوتا بنا دیا ہوتا ہے. تو ایسی تمنائیں کرنا یہ عبادت ہے. اور ایسی دنیاوی معاملات میں تمنا کرنا کہ اگر میں فلاں مال لے لیتا تو مجھے نقصان نہیں ہوتا، اگر میں نے فلاں کاروبار کر لیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. سرکار فرماتے ایسا مت کہو. دیکھیے حدیث پاک سنیے، فلا تقل ان اصابک شیء، اگر تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے، فلا تقل لو انی فعلت کان کذا و کذا، تو ایسے مت کہو کہ اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا. پھر کیا کہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ولکن قل قدر اللہ ما شاء فعل، بلکہ ایسے کہا کرو کہ اللہ نے جو مقدر کر دیا تھا، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. یہ جملہ بولا کرو، یہ مت کہا کرو کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ایسے ہوتا جی، بلکہ کیا کہا کرو؟ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. کیونکہ قرآن شریف میں بھی ہے فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. ایسے کہا کرو، ہے نا. یہ اگر مگر دنیاوی کاموں میں کیوں نہ کریں، تو سرکار کا جملہ سنیے. مصطفیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ یہ لفظ اگر جو ہے نا، اگر یہ شیطان کے دروازے کو کھول دیا کرتا ہے نا. ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسے وہاں لے جاتے تو ایسا ہوتا، ایسی ہوتے ہوتے ہے کوئی آدمی معاذ اللہ، اللہ سب کی زبان کی حفاظت فرمائے، ہے لوگ یہاں تک پہنچ جاتے اگر اللہ اسے موت نہ دیتا تو کیا ہو جاتا، معاذ اللہ رب العالمین، سب معاذ اللہ پڑھے. ہاں ایسا جملہ ہی بول دیتے ہیں اگر اسے موت نہ آتی تو کیا ہو جاتا. ارے یہ تو اللہ پہ اعتراض کرنا ہو گیا، اور اللہ پہ اعتراض کرنا کفر ہے. تو شیطان کا دروازہ کھلے گا کہ نہیں اگر مگر سے. اس لیے دنیاوی معاملات میں ہمیں اگر مگر سے باز رہنا چاہیے، اور دینی معاملات میں اگر ہم جو ہے اپنی گناہوں پر کیا کریں، شرمندگی کا احساس کریں، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاری ہوتی، میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں، مجھ سے کتنے گناہ ہو گئے، کاش کہ میں گناہوں سے بچا ہوتا. تو یہی چیز کیا بن جاتی ہمارے لیے، عبادت بن جاتی. ایسی تمنا کرے کاش کہ میں حضور کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دیتا، میں سرکار کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا. ایک شاعر نے کہا کانپور کے، خالق مجھے مخلوق کا سلطان نہ بناتا، خالق مجھے مخلوق کا سلطان نہ بناتا، اعزاز خودی بخش کے ذیشان نہ بناتا، جس خاک نے بوسے لیے نعلین نبی کے، جس خاک نے بوسے لیے نعلین نبی کے، وہ خاک بناتا مجھے انسان نہ بناتا. اور اعلیٰ حضرت نے کیا تمنا کی، اعلیٰ حضرت فرماتے جو ہم بھی وہاں ہوتے، خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن. یہ تھوڑا اردو تھوڑا گاڑا ہے، لیکن یہ سمجھے بہت بڑی بات کہی ہے اعلیٰ حضرت نے. جو ہم بھی وہاں ہوتے، کہاں ہوتے، مدینے میں ہوتے، خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مدینہ شریف کی گلیوں کی گرد و غبار بن جاتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لپٹ کے مصطفیٰ کے قدموں کو چومتے، اور نبی کے قدموں کا اتارا لیتے ہیں. جو ہم بھی وہاں ہوتے، خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا، نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. یہ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول ہے. تو ایسی تمنائیں ہم بھی کریں تو انشاءاللہ ہمیں بھی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم، یا اللہ پروردگار دو عالم تیری توفیق سے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا درس ہوا مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے ہم سب کو حدیث رسول سننے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل تو ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم یہ جو بھائی بھی فاتحہ خوانی کے لیے شرینی لائے ہیں ان کے جائز مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ جس خاص مقصد کے تحت انہوں نے فاتحہ کا انعقاد کیا ہے مولا اس میں کامیابی عطا فرما، ان کی تمام تر جائز مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ حافظ آصف صاحب عرف بابو حافظ جی کی والدہ کی طبیعت علیل ہے انہیں شفا یاب فرما، ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں بھی جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا